اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا بیان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جس سے سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک دن بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر بی بی فاطمہ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسی ہو، کیسے آنا ہوا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی کہ بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ جیسے تحفے حضرت عائشہ کے گھر بھیجتے ہیں ویسے ہی تحفے باقی ازواج کے گھر بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار اور محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو ساری بات بیان کی۔ اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اماں عائشہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات و مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی فاطمہ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے
کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر اماں عائشہ نے فرمایا، بی بی فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تعریفیں کی۔ اماں عائشہ فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے دل میں ایک بات آئی کہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اماں عائشہ فرمانے لگی، اے فاطمہ، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اماں عائشہ فرمانے لگی، اے فاطمہ، تو خاتون جنت ہے، جنتی خاتون کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب میں تخت پر بیٹھوں گی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ وہ خود فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی دوسری زوجہ کو نہیں ملیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ پھر مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں میری پاک دامنی کی گواہی دی، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔